وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے میں یہاں تشریف فرما ہمارے بزرگ آپ کی تشریف آوری، آپ کی ہمت افزائی، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ خطیب مکہ مسجد حافظہ اللہ تعالی اور ہمارے قائدین یہاں جو تشریف فرما ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بزم کو، اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں تشریف لائے، اور اس کانفرنس کے جو انعقاد میں جدوجہد کرنے والے صوفی صاحب، آپ کی اس کوشش کو یقیناً سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور یہ فیض جاری اور ساری ایسے ہی رکھے۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری اس بزم کا، اس کانفرنس کا عنوان ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہے، اور آپ کے خانوادے کا جو کارنامہ رہا، جو محنت رہی، جو جد و جہد رہی، اور دین اسلام کے لیے جو ان کی خدمات رہی، اس کا ایک تعارف اور ایک تذکرہ ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ خانوادے کی خدمات کتنے بلند ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ برادران عزیز، جیسے ہم نے ابھی اختصاراً ایک خاکہ سنا، جہاں پر ہر جہت پر، ہر میدان میں یہ خانوادے نے کام کیا، چاہے وہ قرآن ہو یا ترجمہ قرآن ہو، تفسیر قرآن ہو یا اصول تفسیر ہو، حدیث ہو یا اصول حدیث ہو، حدیث کی شرح ہو، حدیث کی تفہیم ہو، فقہ ہو اور اصول فقہ، اختلافی مسائل کا وہ معارضہ اور اس کی تطبیق ہو، ہر ایک جہد میں، اور ساتھ ہی ساتھ تصوف، طریقت، اس کے جو دقیق مسائل ہے، وحدت الشہود ہو یا وحدت الوجود ہو، یا ان دونوں مسائل کے درمیان میں تطبیق ہو، ان تمام مسائل پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بہت بڑا کام رہا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر ان تمام گوشوں پر ہم گفتگو کر پائیں گے۔ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان تشریف فرما ہے، اور ان کے لیے آج ضرورت کسی چیز کی ہے تو اپنے بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ہے، اور ہماری بنیاد قرآن ہے، ہماری بنیاد حدیث ہے۔ برادران عزیز، آج ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق صاحب قرآن سے کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق حضور پاک کی سیرت سے کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق حضور پاک کی فرامین جو احادیث کریمہ ہے اس سے کمزور ہو گیا، اور یہاں بر صغیر میں کسی نے سب سے زیادہ اس پر کام کیا ہے تو وہ شاہ محدث دہلوی نے کام کیا۔ برادران عزیز، قرآن مجید یہ دستور حیات ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ و سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے ہدی للناس، قرآن کو اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی صحیح راہ پر لانے کے لیے۔ ایک طرف فرمایا ہدی للمتقین، تو یہ لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ کہیں قرآن کے لیے اللہ فرما رہا ہے تبیانا لکل شیء، کہ قرآن وہ ہے جس کے اندر ہر چیز کے لیے وضاحت ہے، ہر چیز کے لیے بیان ہے، ہر چیز کے لیے اس کے اندر آپ کو وضاحت مل جائے گی، شرح مل جائے گی، مسائل کا حل مل جائے گا۔ رتبن و یابسن کا معاملہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہر ایک سوکھا ہو کہ تر ہو، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔
ہے، مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کو نازل بھی فرما رہا ہے، اللہ قرآن کو ہم تک پہنچا بھی رہا ہے، اللہ قرآن کی حفاظت بھی فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ تمام معاملات کو پروردگار اپنے ذمے لے رہا ہے اور فرما رہا ہے تمہارے مسائل کا حل تم چاہتے ہو، قرآن پڑھو، قرآن میں مسائل کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہر تکلیف کا حل قرآن میں ہے، ہر پیچیدگی کا حل قرآن میں ہے۔ لیکن یہ حل کیسے حاصل ہو؟ قرآن پڑھیں گے تو حاصل ہوگا نا، قرآن سمجھیں گے تو حاصل ہوگا نا۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل کی بات یہ ہو گئی تھی کہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں، ہم وہ مفاہیم کو سمجھنے والے نہیں، قرآن کے وہ دقیق مسائل کو سمجھنے والے نہیں، قرآن کی وہ الفاظ کی جو بندش ہے اس کو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، فصاحت قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بلاغت قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، قرآن کے اندر جو استعارات ہے ان استعارات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جو تمثیل قرآن دے رہی ہے اس تمثیلات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہاں یقیناً ہمارے اندر وہ علماء موجود ہیں جو ہمیں قرآن کو سمجھا رہے ہیں، اس کے مفاہیم کو بتا رہے ہیں، اس کے انداز کو بتا رہے ہیں، لیکن عام آدمی کرے تو کیا کرے؟ قرآن ہمارا دستور ہے لیکن زبان ہمارے لیے بیریئر بن چکا تھا، ایک بہت بڑی رکاوٹ اور بہت بڑی اڑچن بن چکی تھی کہ ہم عربی نہیں جانتے، اگر ہم تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اگر معنی ڈکشنری سے نکال بھی پا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ جو موجود معانی ہے، وہ گہرائی ہے، وہ گہرائی ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم نے اتنا وقت صرف نہیں کیا کہ ان علوم کو حاصل کر سکیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا، اور اس مسئلے کو انہوں نے اس وقت جانچا جہاں پر کسی کے عقل اس کو قبول نہ کر رہی تھی۔ آپ سے پہلے کوئی اور قرآن مجید کا ترجمہ کسی اور زبان میں نہ ہوا تھا، عربی قرآن کی عربی تفسیر ضرور ہوتی تھی لیکن عربی قرآن کا ترجمہ فارسی میں نہیں ہوتا تھا، عربی قرآن کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوتا تھا، اور جب آپ نے یہ ترجمہ فرمایا تب آپ نے لوگوں کے لیے اس محسوس کیا، ان کی تکلیف کو محسوس کیا، ان کی ضرورت کو محسوس کیا، ان کی حاجت کو محسوس کیا، تو آپ نے سارے فتووں کو اپنے اوپر لیا، سارے مسائل کو آپ نے اپنے اوپر لیا، سارے اعتراضات کو آپ نے اپنے اوپر لیا، لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہے، ایسا کام جو پہلے کوئی نہ کیا تھا آپ کر گزر رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، لوگ اعتراض کریں گے، لوگ سوال کریں گے، لوگ آپ پر فتوے لگائیں گے۔ آپ نے کہا مجھے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے چاہیے لوگوں کی ہدایت کا سامان میں فراہم کر رہا ہوں، مجھے لوگوں کی ہدایت چاہیے، لوگوں کی رہنمائی چاہیے، لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہوں رب سے، اور ذریعہ قرآن ہے، اس قرآن کا ترجمہ لوگوں کو دے رہا ہوں تاکہ جو عربی نہیں جانتے وہ فارسی پڑھے، جو فارسی نہیں جانتے اردو پڑھے، اور ایسا راستہ کھول رہا ہوں کہ اس کے بعد اب انگریزی میں بھی ترجمہ ہوگا، اب فرانس میں بھی ترجمہ ہوگا، چائنیز میں بھی ترجمہ ہوگا، جاپانیز میں بھی ترجمہ ہوگا، الگ الگ زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا، اور یہ صدقہ شاہ ولی اللہ کا ہوگا، یہ صدقہ شاہ عبدالعزیز کا ہوگا۔ برادران عزیز، آج ہم جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آج اللہ کا فضل ہے کہ نوجوان قرآن سے جڑ رہے ہیں، آج ان کا تعلق قرآن سے ہے، اگر ان کو اردو نہیں آتی تو وہ انگریزی پڑھ رہے ہیں، انگریزی نہیں آتی تو رومن انگلش پڑھ رہے ہیں، رومن انگلش نہیں آتی جو ہندی پڑھ رہے ہیں، جو زبان ان کو آتی ہے، آج قرآن اس زبان میں ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ کس نے دیا؟ شاہ عبدالعزیز نے دیا، شاہ ولی اللہ نے دیا، شاہ عبدالرحیم کی خدمات ہے کہ آج ہم قرآن کو اپنے گھروں میں پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ جو عربی زبان ہے اس کا حق کوئی اور زبان ادا نہیں کر سکتی، لیکن ایک بنیادی جو معانی، بنیادی جو حکم ہے
وہ تو ہم کو حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے بندہ وہ تو سمجھ لیتا ہے۔ برادران عزیز، معاملہ یہ ہے کہ جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی تعلق پیدا بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بغیر قرآن کے مکمل نہیں۔ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے بعد کی دیگر صورتیں ہوں، جب تک ہم ان کو پڑھیں گے نہیں ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوگی۔ اور نمازوں میں خشوع خضوع آج جو کھو رہے ہیں، ہم لوگوں سے سمجھتے ہیں، لوگ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہو رہا ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں حاصل ہوتی، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن تعلق خدا سے جڑتا نہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بازاروں کا خیال، دکانوں کا خیال، مکانوں کا خیال، ضروریات کا خیال درپیش ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اگر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ میں رب کے سامنے کیا عرض کر رہا ہوں، رب کے جب تلاوت کر رہا ہوں تو رب کے آیات کریمہ کے وہ معانی جو میں پڑھ رہا ہوں اگر اس کو سمجھ رہا ہے، رب کے سامنے اپنے معروضے کو سمجھ رہا ہے، تو پھر اس پر یقیناً وہ کیفیت طاری ہوگی، وہ رقت طاری ہوگی۔ اگر عذاب کی آیت ہو تو خوف طاری ہوگا، اگر تبشیر کی آیت ہو تو خوشی طاری ہوگی، حمد ہو تو حمد کا انداز ہوگا، حضور پاک کی نعت ہو تو حضور پاک کے وہ صفات کا انداز بندے پر طاری ہوگا۔ یہ تعلق کی ٹوٹ تعلق کمزور کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم سے کم جو ہماری روزمرہ پڑھنے والی صورتیں ہیں ان کے ترجمے کو پڑھیں، ان کے ترجمے کو پڑھیں، ان کے معانی کو سیکھیں، تاکہ جب رب کے سامنے حاضر ہو تو سورہ فاتحہ میں رب کیا فرما رہا ہے ہمارے ذہن میں چلتے رہے، رب کے سامنے بندہ کیا عرض کر رہا ہے ہمارے ذہن میں چلتے رہے۔ اسی طرح جب ہم سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں، سورہ والضحیٰ پڑھتے ہیں، سورہ تین پڑھتے ہیں، سورہ فیل پڑھتے ہیں، سورہ الاف، سورہ قریش پڑھتے ہیں، تو اگر ان کے معانی ہمارے ذہن میں ہوں گے تو پھر بندہ اس بات کو محسوس بھی کرے گا کہ وہ رب کے سامنے کس بات کو عرض کر رہا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں شاہ ولی اللہ نے سکھائی ہے کہ قرآن کا جو حق ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا وہ بھی حق ہے، قرآن کو سمجھنا وہ بھی حق ہے، اور قرآن پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف قرآن پڑھنا ہی کافی ہے، نہیں، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا، یہ تین حق قرآن کے ہیں۔ برادران عزیز، تو ہمارے لیے اس راستے کو ہموار کرنے والی ذات شاہ ولی اللہ کی ذات ہے، اور جہاں علماء تشریف فرما ہو ان کے لیے تو ایسے راستے آپ نے کھولے ہیں، ایسے جہاد کا آپ نے کھولا ہے کہ جہاں تفسیر قرآن کی بات ہو تو اصول تفسیر آپ نے ہم کو دی۔ فوز الکبیر کے نام سے کتاب ہمارے سامنے ہے، اصول تفسیر پر بنیادی کتاب ہے کہ جب تک یہ تفسیر کی کتاب نہیں پڑھیں گے تفسیر کیسے کی جاتی ہے، تفسیر کے احکام کیا ہے، رتبے کیا ہے، مراتب کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تفسیر بالقرآن کیا ہوتی ہے، تفسیر بالاحادیث کیا ہوتی ہے، تفسیر باقوال صحابہ کیا ہوتی ہے، اور تفسیر بالرائے کیوں حرام ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے ہم کو سکھائی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر آدمی کا اسلام مکمل نہیں، اسلام دین مکمل نہیں ہوتا، اس کی شریعت مکمل نہیں ہوتی، اس کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں آپ نے قرآن پہ کام کیا وہیں پر آپ نے حدیث پر کام کیا، احادیث کریمہ کی تفہیم، احادیث کریمہ کی ترویج، اس کی اشاعت، لوگوں کو حدیث سے جوڑنے کا کام آپ نے کیا۔ آج ہم قواعد کو ڈھونڈتے ہیں، مسائل کے حل کو ڈھونڈتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت سمجھ میں نہیں آئی اس کی تفسیر آپ نے حدیث پاک میں فرمائی، جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے سمجھا دیا۔ حضور پاک کی آمد کے لیے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ حضور پاک کی آمد کے مقاصد میں یہ ہے کہ حضور پاک لوگوں کو قرآن سکھائے، لوگوں کو حکمت سکھائی،
لوگوں کو مسائل کا حل سکھایا، لوگوں کو علم عطا فرمایا۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم کا ذریعہ کیا ہے؟ احادیث کریمہ ہے۔ یہی خاندان محدث دہلوی ہے کہ جنہوں نے حدیث کی ایسی ترویج کی، ایسی اشاعت کی کہ جو احادیث صرف علماء کی حد تک تھے، جن کا سمجھنا صرف علماء کی حد تک تھا، صرف مدارس کی حد تک تھا، آپ نے اسے عوام میں پیش کیا، لوگوں کو سکھایا، شہر حدیث کی شکل میں الگ الگ انداز میں لوگوں تک احادیث کو پہنچائے۔ کہ مولانا علی مشکل کشا سے مروی ایسے احادیث کہ جس کا تعلق لوگوں کے دن سے ہے، صبح شام سے ہے، کہ لیس الخبر کالمعائنہ، خبر دیکھنے کی طرح یقینی نہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایسی احادیث کہ جن کا تعلق ہماری روزمرہ سے ہے، ہماری زندگی سے ہے، ان احادیث کو آسان انداز میں شاہ محدث دہلوی نے پہنچا دیا، ہمیں سکھایا، حدیث سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، فقہ سے جوڑا، مسائل کو ہمارے سامنے اتنے آسان انداز میں پیش کر دیا کہ ہم مسائل کو سمجھنے لگے، اس پر عمل کرنے لگے۔ برادران عزیز، تو اگر ہم وہ دقیق مسائل میں نہیں جاتے، تو مشکل مسائل کی طرف نہیں جاتے، تصوف کے راستوں پر ابھی ہم نے چلنا شروع نہ کیا، طریقت کے ان منازل کو ہم نے طے نہ کیا، تو اگر ہم آج بنیاد بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ذات گرامی کوئی ہمارے سامنے ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، ان سے جڑ جائیں گے، قرآن سمجھ میں آئے گا، حدیث سمجھ میں آئے گی، فقہ سمجھ میں آئے گی، حضور پاک کا طریقہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہمارے لیے ضروری بات ہے۔ برادران عزیز، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہی چند معروضات ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں قرآن سے جوڑنا ہوگا، احادیث کریمہ سے جوڑنا ہوگا۔ اور آج یہ بات کہتے ہوئے بڑی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج بچے اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو اختلاف کے لیے، اختلاف کو پیدا کرنے کے لیے، یا اپنی شان اپنی انا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، قرآن و حدیث کا جو مقصد ہے وہ ہماری سدھار کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہو اس لیے قرآن پڑھنا ہے، ہمارا تعلق حضور پاک سے مضبوط ہو اس لیے حدیث پڑھنا ہے، ہم صحیح انداز میں دین پر چلنے والے بنے اس لیے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، بحث و مباحثے کے لیے نہیں، آپس میں جھگڑے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے قرآن پڑھا جائے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے قرآن پڑھا جائے۔ یہ محنت ہم نے اپنے بزرگوں کی دیکھی ہے اور یہی مشن کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو پازیٹیو تھاٹ جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے وہی چیز کو ہم آگے پھیلائیں، اور جہاں اختلاف ہو اس اختلاف کو رفع کرنے کی کوشش کریں، دفع کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر اتحاد کو پیدا کیجیے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ذات ہے کہ اتنا مشکل مسئلہ دو جس کے جہتیں بیان ہوتی ہیں، ایک ہے وحدت الوجود، ایک ہے وحدت الشہود۔ بڑے مشکل مسائل کے راستے، طریقت اور سلوک اور تصوف کے اندر یہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں اکثر بڑے بڑے اکابر بھی منقسم ہوتے ہوئے نظر آئے، کچھ رہے وحدت الشہود کے قائل، کچھ ہوئے وحدت الوجود کے قائل۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ذات گرامی تھی کہ ان دونوں مسائل کو آپ نے جوڑا، یکجا کیا اور دونوں میں تطبیق دی اور فرمایا کہ وحدت الوجود بھی صحیح ہے، وحدت الشہود بھی صحیح ہے، کہ دونوں میں صرف فرق ہے تو اعتبار کا فرق ہے، منزل کا فرق ہے، مقام کا فرق ہے، اور اگر کسی کو وحدت الوجود کو سمجھنا ہوگا تو پہلے وحدت الشہود پہ پہنچنا ہوگا، وحدت الشہود پہ پہنچے گا پھر وحدت الوجود کو سمجھے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ الگ الگ نہیں ہے، فرق اعتبار کا ہے، فرق الفاظ کا ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ جو سال ہر سال سے چلتا ہوا آ رہا تھا اس کی ایک سوئی کے لیے آپ نے کوشش کی۔ بہت بڑی خدمات اس خانوادے کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کی یاد میں جمع کیا، اور صرف یاد میں جمع ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا ہے، ان کے تعلیمات کو، ان کی خدمات کو لوگوں میں اجاگر کرنا ہے، اور نوجوانوں کو بتانا ہے کہ ہمارے اکابر کے بڑے بڑے کام ہیں تمہارے لیے انہوں نے کیے ہیں، ان سے تم اپنے آپ کو وابستہ کرو۔
انہیں چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.